والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المعصومين وعلى آله وأصحابه المحفوظين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. آواز بلند مل کے درود پاک پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئے. محبت نہ بولو سبحان اللہ. جویں جویں جیڑا جیڑا موضوع آوے ان دے مطابق اسے ذکر کرن والے ہاں تے دب کے بولو سبحان اللہ. محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئے. زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئے. محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئے. زمین کو چوم میں نے جنت سے خوشبو بار بار آئے. جناب آمینہ بی بی کا چمکا چاند مکے میں. جناب آمینہ بی بی کا چمکا چاند مکے میں. قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کون سا
جملہ میرے نال مل کے ذرا باواز بلند پڑھو، بہار آئی بہار آئی، بہار اندر بہار آئی، بہار آئی بہار آئی، بہار اندر بہار آئی، قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، بہار آئی۔ اللہ رب العزت حمد و ثنا نبی اکرم شفیع معظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ رسالت دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ عاجزانہ انداز دے اندر پیش کرنے تو بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین، آج ماہ ربیع الاول شریف دی تقریباً 10 تاریخ اور ماہ ربیع الاول شریف پچھلا جنا جمعہ گزرے ہے، وہ تساں نے سماعت کیتا ہے کہ اس جمعہ المبارک دے موقع تے اساں نے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے بارگاہ عقیدت دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کیتا ہے، تو انشاءاللہ آج ربیع الاول شریف دی 10 تاریخ دا جیسے حضور علیہ السلام دی عظمت دیاں چند گلاں کریں گے۔ پیارے بھائیو، تھوڑی کو گھٹ کر بیلی تیسرے بٹن تو نہیں ہے، ادھے ہونی ہے بیلی پرلے بٹن۔ پیارے بھائیو، حضور علیہ السلام دی مقام و مرتبہ دے کیا کہنے، آپ دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا ایسا انداز محبت سی اور ایسا پیار سی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی عظمت بیان کرنا تو ساڑھے بس دا کام ہی نہیں، بھی جڑی شان اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے اور حضور علیہ السلام نو رب تعالیٰ نے عطا فرمائیے، نہ اشان دینے والے دے انداز اچ کمی ہے، نہ جس نبی نو نبوت اور رسالت اور مقام و مرتبہ دیتا گیا ہے نہ انہاں دے عظمت دے اندر کمی ہے۔ شان اتنی زیادہ ہے کہ قرآن پاک دی آیت کریمہ دا مفہوم میں بندہ ہے کہ پوری دنیا دے سمندر سیاہی بن جائے، پوری دھرتی دے درختاں دیاں کلمہ بڑھائیاں جان، پوری دنیا دے اتے جتنا پانی ہے سیاہی بن جائے، اور پوری زمین دے اتے جتنے درخت نے انہاں دیاں کلمہ بڑھائیاں جان، اور ساری مخلوق جنوں انس لکھنا شروع کر دین حضور دی عظمت دے بارے، کلمہ ٹوٹ جان دیاں سیاہی ختم ہو جائے دی، حضور دی عظمت دا ایک باب بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ حضور دا مقام ہے۔ بزرگان دین فرمان دینے لوگ غلط گائیڈ کر دینے، میں حقیقت پسند بندہ، میں تے اپنے دوست احباب نو یہ کہنا بیلیوں جڑی گل سچی ہوئے حقیقت ہوئے گل ہو کرنی چاہیے، چڑھ دی گڈی نو سلام کریے یا ہجوم ویک کے اپنا رخ تبدیل کریے تو بندہ نہیں ہوندا۔ وہ مرد نہیں جو گھبرا جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا پڑتا ہے۔
بھائی مرد وہ نہیں ہوندا جنوں زمانہ بدل دے، مرد وہ ہوندا جڑا زمانے نوں بدل دے۔ بندہ ہر روز آکھے جی دور جدید ہو گیا ہے، زمانہ بدل گیا ہے، فیشن نواں آ گیا، لہذا سانوں بھی چینج ہونا چاہیے۔ میں کہ نہیں، سانوں نہیں چینج ہونا چاہیے۔ اسی اسی انداز ہی ٹھیک ہیں جڑا سانوں حضور دے غلاماں نے عطا فرمایا ہے۔ اے ریال تے ڈالر تے درم و دینار جی تے پلاٹ تے بنگلے تے گڈیاں سونیاں انہاں تے وکن والے بندے ہور ہوندے نے، تے جنہاں نوں پہلے حضور خرید لیا ہوئے انہاں دا مول نہیں پہ سکدا۔ میں کہ بھائی جڑے حضور دے ناں تے پہلے وکے ہون تے انہاں نوں کون خرید سکدا ہے؟ انہاں دا مول حضور لا چھڑیا ہے۔ تے جڑا مول حضور نے لا چھڑیا ہے تے حضور نے اپنے ممبر رسول اور مصلی رسول تے بٹھا کے مول لا چھڑیا، بیلیا ہون دنیا دیاں دولتاں نہیں خرید سکدیاں۔ جیڑا وکدا ہے وہ سچا نہیں ہوندا، وہ تے دنیا دا پجاری ہوندا ہے، جتھوں لبے دین نو لبے تے ادو لے لئی، دنیا نو لبے تو ادو لے لئی۔ اوندا کیڑا اخلاص اور دین نال تعلق ہے؟ دین نال تعلق ہوئے تے بندہ ریالاں تے وکدا نہیں، بندہ وائٹ ہاؤس جیسی بلڈنگ نو ٹھوکر مار کے تو گنبد خضرا دی عظمت نو بلند کردا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور علیہ السلام دا مقام و مرتبہ ہے۔ لوگ کہندے نے کہ جڑی گل میں کرن لگا سا میں انہاں نبی نو رب نال ملا چھڈیا، میں کہ بیلیا تین نہ کسے سمجھایا ہے تے نہ تو سمجھنے دی کوشش کیتی۔ اے سنو، علم دے بارے ساڈا یہ نظریہ ہے، پوری دنیا دے جڑے عالم ہیں کسی بھی شعبہ دے نال تعلق رکھن والے، انہاں دا سارا علم ایک پاسے رکھیا جاوے، پوری دنیا دے ہر بندے دا علم ایک پاسے ہوئے، میرے پاک نبی دا علم دوسری سائیڈ تے ہوئے، تے ساڈا یہ نظریہ ہے کہ حضور دے علم دے سامنے پوری دنیا دا علم دی اوقات اور نسبت اے ہے جڑی سمندر دے سامنے قطرے دی اوقات ہے۔ اے وانڈ سمجھیا جی، اے ذرا گل سمجھیا جی۔ میں کہ انہوں بندہ سمجھے نہ یا کسی کو سمجھن دی کوشش نہ کرے تو ان دی اپنی مرضی۔ اسی یہ کہنے ہاں کہ پوری دنیا دا علم ایک پاسے تے حضور دے علم دے سامنے ان دی نسبت اور اوقات ہے جڑی سمندر دے سامنے ایک قطرے دی اوقات ہے۔ تے کی اوقات ہے سمندر دے سامنے قطرے دی؟ دوسرا سٹیپ، جدوں گل آوے نا میرے رب دی، جدوں گل آوے نا رب تعالی وحدہ لا شریک دی، تو اتھے اہل سنت و جماعت دا اے نظریہ ہے کہ رب دے مقام اور علم دے سامنے حضور دا علم ہوئے تے حضور دے علم دی نسبت رب دے علم دے سامنے انج ہے جویں سمندر دے سامنے قطرے دی اوقات ہے۔ اسی رب دا علم سمندر جیسا وسیع یعنی جن دی کوئی حد ہی نہیں، اسی رب دا علم ہو سمجھنے ہیں، رب دے علم دی حد ہی کوئی نہیں، تے رب دے علم دے سامنے حضور دا علم وہ ہے جویں سمندر دے سامنے ایک نکے جے قطرے دی نسبت ہوندی ہے۔ تے ہن دسو گا یہ برابری ہے؟ یہ برابری ہے؟ سمندر دے سامنے قطرہ ہوئے تے برابری ہوندی ہے؟ میں کہ سونا کیوں لوگوں کو گمراہ کرنا ہے؟ رب تعالی وحدہ لا شریک ہے، رب دی ایک ذات، دوجا رب کوئی نہیں ہو سکتا تے دوجا محمد مصطفیٰ بھی نہیں ہو سکتا۔ جیڑی جیڑی عظمتاں اللہ دیتیاں نے اتھے رہو، نہ اگاں واد شریعت محبت نو آڑ بنا کے کچھ بندے غیر شرعی کام شروع کر دیں دیں۔ میں کہ نہیں، محبت بھی کرنی ہے تے دائرے چ رہ کے کرنی ہے، اینی کرنی ہے بس تو شریعت دی حد پار نہ کرے، تے محبت اینی کرنی ہے بس شریعت دی حد پار بھی نہیں کرنی، تے اینی کرنی ہے بس جنی ہے اتھو پیچھا بھی نہیں ہٹنا، جتنی اللہ نے رکھی ہے عظمت اتھے رہنا ہے، نہ انکار کرنا ہے تے نہ شریعت تو اگے لگنا ہے۔
جڑے رب نے عظمتاں بیان کیتیاں نے انہاں نو مننا چاہیے، ان دے چی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام دا مقام و مرتبہ تو پھر کیا ہی ہے نا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یرموک دا واقعہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید ایک پہلوان سی، ان دے نال جنگ کردے پہ ہے۔ جنگ کردیاں حضرت خالد بن ولید دے گھوڑے نے ٹھوکر کھادی تے زمین تے گر پیا۔ جدو آپ دا گھوڑا زمین تے گرا، حضرت خالد بن ولید بھی گر پے۔ جدو آپ بھی زمین تے گرے نا، تو جڑا وہ پہلوان سی کافر، اس نے موقع ویکھیا، وہ موقع ہے، اس نے فوراً حضرت خالد بن ولید تے پشت سوار ہو کے اس نے قابو کر لیا۔ اے گل جنی میں کرن لگا حیران کن، حضرت خالد بن ولید زمین تے نے تے پشت پہلوان نے، ان دے ہاتھ تلوار موت دے سامنے نے حضرت خالد بن ولید موت دے سامنے۔ آپ نے جنگ کردیا ہویا اپنے سر تے نے ایک ٹوپی پائی آئی حضرت خالد بن ولید نے، اور جدو آپ زمین تے گرے نے ان ٹوپی بھی ڈگ پئی۔ جدو ٹوپی ڈگی ہے نا، اور دشمن تلوار ہاتھ چ لے کے پشت سوارے و ایک لمحہ بعد حضرت خالد نو شہید کر دے، تے حضرت خالد ان دے حال توجہ ہی نہیں کر دے پے۔ حضرت خالد صحابہ کی صحابہ فرماندے نے، او میرے نبی دے پیاریو، آ ٹوپی میری من پکڑاؤ، آ میری ٹوپی گر پڑیے، اے من پکڑاؤ۔ دشمن سامنے پھر پشت سوارے او شہید کرن آستے تیار ہے، تے حضرت خالد دی توجہ جیڑی سر تو ٹوپی گری ہے ان دے آڑے۔ ایک آپ دی نا قبیلہ بنی مخزوم چو ایک بندہ سی، اس نے جلدی جلدی آپ دی ٹوپی مبارک پکڑی تو انہوں نے پکڑائی، انہوں نے ٹوپی مبارک سر تے رکھی تو اس پہلوان دا مقابلہ کیتا اور انہوں قتل کر چھڑیا۔ ٹوپی جدوں سر تے پائی تے اس پہلوان نو قتل کر دیتا۔ ہن جدوں جنگ ختم ہوئی تو وہ صحابہ نے پوچھا، خالد بن ولید ہے بڑا کمال آج کام کیتے، دشمن سامنے تلوار ان دے ہاتھ تے بے لیا تو اپنے سر تی ٹوپی دے پیچھے لگا ہے، ان دی کی وجہ ہے؟ اور جلے سامنے سائیں کلاشن کو گوڑیاں لے کے کھلوتے ہونے، دکان تے ڈاکو آ جان تو او لے بھائیا او ہاتھ موبائل وال بھی نہیں کرن دیندے، او لے بندے دی ضرورت نہیں ہوندی، میں اٹھ کے تے تھوڑا جا سائیڈ تے ہو جاں، بندہ اوتھے بالکل ساکت ہو جاندا ہے، باجے سجے کھبے ہویا تے انہاں گولی چلا چھڈنی۔ میں کہ سامنے پستول آڑا ہوئے، کلاشن کوف آڑا ہوئے، تیرے میرے تو حرکت بھی نہ ہوئے جی، اسی علیے بھی نہ بجے اگے پیچھے ہوئے تے انہاں رگڑ چھڑنا ہے۔ تو میں کہ سونا حضرت خالد بن ولید کو نے پوچھا، وہ تو آنے کی ہو ہے دشمن سامنے تلوار آتے، پھر وہ پشتے سوارے، تسی کیوں یہ ٹوپی حال توجہ کیتی بیٹھے آؤ؟ سامعین کرام، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دینے میرے نبی دے صحابہ، آخر وجہ حجۃ الوداع دا موقع ہے، میرے حضور علیہ السلام حج دے موقع تے اپنا حلق کروایا ہے، جنہوں سی اپنا پنجابی گنج کہنے اپنے سر مبالک تو بال اتروائے نے۔ اے میرے نبی دے صحابہ، میں نبی دے سر دے بال تھوڑے جے پکڑ لینے، مینوں پاک نبی نے فرمایا خالد انہاں والا دا کی کرنا ہے؟ اے ذرا حضرت خالد بن ولید جڑے صحابی رسول نے انہاں دا جواب سنیا جے، ایک کند زین تے بے وقوف لوگاں دی ذرا کیفیت انہاں دے سوالاں دا ذرا مسلمانوں اندازہ لگایا جے۔ حضرت خالد بن ولید فرماندے نے مینوں حضور نے پوچھیا اے خالد اے والاں دا کی کرنا ہے؟ تے میں عرض کیتی مدینے والے انہاں والا تو خالد برکت حاصل کرے گا۔
میں کہا اللہ والیاں دے نال جسم دے نال اوے کپڑیاں دی نسبت ہو جائے تے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ قرآن وچ ذکر فرماندا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا اللہ قرآن ذکر فرماندا ہے سونیا اللہ فرماندا حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا اپنے بھراواں نو اے میرے بھراواں میری قمیص لے جاؤ میرے باپ نو دیا جے میرا باپ ایک قمیص اپنی آنکھاں تے لائے گا میرے باپ دی بینائی چلی گئی ہے اس قمیص دی برکت دے نال اللہ میرے باپ دی آنکھاں روشن کر دے گا میں کہ سونیا پھر لڑائیاں کیڑیاں گلاں دیاں نے پھر جھگڑے کیڑیاں گلاں دے نے پھر لوہا بحث و مباحثہ کیڑیاں گلاں دا ہے ایو تے اسی کہنا چاہنے ہاں جے اللہ والیاں دے جسم دے نال قمیص دی نسبت ہو جائے بغیر آپریشن تو اکھاں گئیاں ہویاں واپس آ جاندیاں نے او سونیا یہ حضرت خالد بن ولید دا وی ایو نظریہ ہے اوے تے سار بندے دے سر تے نے پر جنہ والا دی نسبت میرے آقا مدنی تاجدار دے نال ہو گئی ہے اے وال ایسے نے اللہ تو اللہ تعالی برکت عطا کر چھڑدا ہے میں کیا ذرا غور کریا جے گل ختم نہیں ہوئی اے تے پہلے سوال دا جواب ہے ذرا دوسرا جملہ اے جملہ نہ ہوئے گل نہ ہوئے ذمہ دار میں ہاں میں کیا من گھڑت رویتا بیان کرن دی مینوں عادت نہیں سونیا جڑا پاک نبی نے اپنے صحابہ نو سکھایا ہے وہ تو اڈے تک پہنچانا چاہنا ہے حضرت خالد بن ولید فرمانے نے اے میرے نبی دے صحابہ حضور جدو میرے گل پوچھیا ہے خالد والا دا کی کرنا ہے میں کیا برکت حاصل کرانگا پھر اور کی کرنا ہے حضرت خالد فرمانے نے سونیا مدینے والے جدوں جنگ ہو رہی ہوئے دی جنگ دے میدان دشمن دے مقابلے تے انہا والا کولو میں مدد حاصل کرانگا میں کہتے غیر اللہ تو مدد منگنو شرک آکھنا رہا تیری عقل دا فٹے موئے تیری عقل تے حرانا تیری عقل تے سونیا اے لوگاں دیا تے اللہ رسول دے غلامہ دی حیرانگی قابلے سونیا ذرا توجہ کرنا تو کہنے اللہ تو علاوہ کسے کولو مدد نہیں منگنی میں کیا بے لیا کاش تینو اللہ سمجھ دے چھڑدا حضرت خالد فرما رہے نے مدینے والے تیرے سر تو جڑے وال اترے نے میں نہ بالا تو جنگ دے میدان چ مدد حاصل کرانگا اور ایک جملہ سن لو ساڈا اے نئے نظریہ کہ اے بالا ہی مدد کرنی ہے مت بندہ سمجھے میں پہلے تو مکمل اس چیز لیکچر دے چکے ہاں الحمدللہ علیہ سنت و جماعت نظریہ یہ ہے مدد صرف اللہ رب العزت کر سکتا ہے صرف رب تعالی مدد کر سکتا ہے رب چاہے تے اپنے بندیاں کو لو کروا سکتا ہے بندیاں دی مدد دا انکار نہیں کر دے سی حقیقت ہے رب ہی مدد کرنی ہے سونیا رب دی اجازت تو بغیر اسی یہ عقیدہ رکھنے کہ درخت دا پتہ حرکت نہیں کر سکدا رب چاہے تے فرشتیاں کولوں بدر وچ مدد کروا سکدا ہے ان جڑے فرشتے کونے یہ تے گل نہ منن والی بھی نہیں کیونکہ ان دا ذکر قرآن پاک وچ کہ رب نے 5000 فرشتے بھیجے بدر وچ جن آگ مسلمانہ دی مدد کیتی ہے پھر اللہ نے فتح عطا فرمائی اور بندہ پوچھے با رب ڈائریکٹ مدد نہ کر سکدا رب کون بھی آندا تے کام تے اوتھی کافراں دا مک جانا یہ فرشتیاں نو بھیجن دی لوڑ کیڑی ہے
یہ تو میں سمجھانا چاہنا، جہے فرشتے آ کے مدد کیتی ہے حقیقی طور تے مدد رب دی ہے، حقیقت چو مدد رب دی ہے، رب جن دے کولو کروانا چاہے کروا سکتا ہے۔ اور دوسری تو میں بیمار ہو گئی تو ڈاکٹر کو جائی دینا، گھر بیٹھے رویے مولا دے شفا، یا اللہ دے شفا، ساڈا عقیدہ تیرے تو بغیر شفا کسی نے دینی، دے شفا، تو ساڈا بھی یہ عقیدہ ہے رب تو بغیر کوئی شفا نہیں دے سکتا، بیلیا کوئی ذریعہ دے بنانے نا، جن دے بچ تیری شفا اللہ رکھی ہوئی وہ کھاویں دا تے اللہ شفا دے گا، تیری شفا فلانے ڈاکٹر دیاں گوڑیاں تے انجیکشن اللہ نے رکھی ہو کھا تے اللہ تین شفا عطا فرمائے گا، ہیلا کرنا پونا ہے، حرکت کرنی پونی ہے تے اللہ برکت فرمائے گا۔ حقیقی مددگار میرا رب ہے، حقیقت ہے رب مدد کر دے، رب تو علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، لیکن رب چاہے تے اپنے بندیاں کو مدد کروا سکتا ہے، رب چاہے تے اپنے فرشتیاں کو مدد کروا سکتا ہے، رب چاہے تے اپنے نبیاں کو مدد کروا سکتا ہے، رب چاہے تے اپنے ولیاں کو مدد کروا سکتا ہے، اللہ دی مشیت تے موقوف ہے مدد کرنا۔ جے کو بندہ بھی مدد، ایک بندہ تجھے نہ دے یار من 500 روپیہ دے من ضرورت دے، تے وہ آکھے جا کہ اللہ کو مانگا، اوہ دینا اللہ ہی ہے، تینوں رب بھی نہیں دیتا، تو کندے کو لے تینوں رب بھی دیتا ہے نا، تے رب تینوں ان دا وسیلہ بنا رہے ہیں، دینا ان بھی رب بھی ہے، تے رب تیرے ذریعے دے رہے ہیں، لہذا اے سوچ نو سمجھو، لوگ سمجھ دینے کہ ساڈا نظریہ ہے حقیقی مددگار اللہ دے ولی نے نہیں، حقیقی مددگار رب ہے، حقیقت وچ مدد رب کرنی ہے، ہاں رب جنوں طاقت دے اللہ ان دے کولو کروا سکتا ہے، رب مدد ہے، بدر وچ رب نے فرشتے بھیجے نے تے اللہ نے مدد کروائی ہے، رب جن دے کولو چاہے کروا سکتا ہے۔ ایو نظریہ حضرت خالد بن ولید ہے، انہوں عرض کی تھی یا رسول اللہ تواڈے سر دیاں والاں تو جنگ دے میدان وچ دشمن دے مقابلے تے مینا والاں تو میں مدد حاصل کراں گا، انہوں نے بھی پتہ ہے حقیقت مدد رب ہی کرنی ہے، لیکن رب نے حضور دے والاں دے ذریعے بھی کروا چھڑنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سامعین کرام تائیں تے سی دنیا والیاں نو اپنی محبت دا اظہار نکر دیا ہویا، اپنی محبت بیان کر دیا ہویا، کہنے ندی حب دی نہ سکنی، ندی حب دی نہ سکنی، حشر دے دن مایا گل تیرے تے مکنی، حشر دے دن مایا گل تیرے تے مکنی، حشر دے دن مایا گل تیرے تے مکنی۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کر دینے مدینے والے تواڈے والا تو برکت حاصل کرانگا، تواڈے والا تو مدد حاصل کرانگا، اے میرے نبی دے صحابہ، او حضور دے وال مبارک لے کے اپنی ٹوپی دے اگلے پاسے میں سلائی کر لینے، انہیں میں نو پاک نبی نے فرمایا سی اے خالد بن ولید جیڑی جنگ دے اندر تیرے گول میرے وال ہوئے، اس جنگ چ اللہ تینوں فتح عطا فرمائے گا۔ اے جدو پاک نبی نے فرما چھڑیا ہے تے میں من لیا ہے، حضور دے لباں وچوں نکلی گل نعوذ باللہ جھوٹی نہیں ہو سکتی، او نوالا نو میں اپنے سر دی ٹوپی دی اندر سلائی کر لیا ہے، ہن جیڑی جنگ وچ میں جانا وا اے ٹوپی میں سر تے رکھی ہوندی ہے، اللہ انہاں دے صدقے مینوں فتح عطا کردا ہے۔
فرمایا آ وجہ ہے جس وجہ تو مینوں ٹینشن لگی ہے کہ ٹوپی میری گر گئی ہے اندے وچ حضور دے وال نے۔ حضرت خالد دا جملہ ہے میرا نہیں، حضرت خالد فرماندے نے صحابہ اس ٹوپی وچ حضور دے وال مبارک نے جڑے مینوں جان تو ود پیارے نے۔ جے میں کیا نبی دی گل کرنا ہے او حضور دی گل کرنا ہے جڑے حضور دے جسم دا ایک وال مبارک ہے وہ بھی سانو جاننا تو ود پیارا ہے۔ حضور دی گل کرنا ہے انہاں دے مقام و مرتبہ دا کی حال ہے۔ میں کہ صحابہ دا عقیدہ ہے حضور دے سر دا وال مینوں جان تو ود پیارا ہے۔ میں کیا کافراں دے ہاتھے ٹوپی لگ گئی کدائیں حضور دے والاں دی توہین نہ ہو جائے۔ میں کہ ظالمان بے شرما ذرا غور کر جڑے نبی دے صحابہ حضور دے بال مبارک دی توہین برداشت نہیں کر سکدے اوے حضور دی گستاخی کیویں برداشت کر دے لے۔ یہ تے ساڈا نظریہ ہے سونیا نہ تواڈے والاں دی توہین برداشت کر سکنے ہاں نہ تہاڈی توہین برداشت کر سکنے ہاں۔ کیوں؟ کیونکہ ساڈا نظریہ ہے ندی حب دی نہ سکنی ہے، ندی حب دی نہ سکنی ہے، حشر دے دن مایا اوے گل تیرے تے مکنی ہے، حشر دے دن مایا گل تیرے تے مکنی ہے۔ پیارے بھائیو جڑے صحابہ حضور دے والاں دی توہین نہ برداشت کر سکدے وہ حضور دی ناموس رسالت عملہ ہوئے تے کمپرومائز کر دے رہندے نا۔ میں نے کہا فرمایا نہیں حضور دے بارے کوئی کمپرومائز نہیں، ایک کوئی گل حضور نو مننا پونا ہے بس۔ ایت تو آکے نا کوئی شرطاں کوئی ہاتھ دے میں کہا نہیں بس حضور نو مننا پونا ہے۔ حضور دا مقام ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی ایتھے رکھنا پونے نے رتی بھار بھی تھلے لے اون دی کوشش کیتی ہوئی تے دین اسلام تو نکل جاسی۔ حضور رب دی ذات تو بعد حضور سب تو اعلیٰ ہے۔ ایتھے میں آخر تے گل کردہ جاواں جڑے صحابہ حضور دے والاں دی توہین نہ کروا سکدے اج اسی مسلمان حضور دی محبت نو آڑ بنا کے تو حضور دیاں بے ادبیاں کیوں کرنے ہیں؟ انہوں دو تین مثالہ دیاں گال پوری سمجھ آ جائے گی۔ 12 ربیع الاول شریف میں کچھ جگہ تے نا کیک کٹیا جاندہ ہے اے جی میں بچیاں دی برتھ ڈے دی کیک نہیں کٹی دا 12 ربیع الاول شریف دے موقع تے کیک کٹیا جاندہ ہے۔ کیک کٹنا ٹھیک ہے یہ نہیں غلط۔ کیک دے اوپر لکھیا ہوندہ ہے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، یا اتے لکھیا ہوندہ ہے محمد مصطفیٰ۔ وہ جتھے لفظ محمد یا مصطفیٰ لکھیا ہوندہ ہے اتے بندہ چھری چلا رہا ہوندہ ہے، کیک کٹن لگیا چھری چلا رہا ہوندہ ہے۔ میں نہیں کہوں گا کہ بندہ جان بوجھ کے کردہ پہ، یہ بندہ غفلت دا شکار ہے، یہ بندہ لا علمی اچ کر لے۔ ایسا کرنا حضور دا ادب نہیں۔ میں کہ جلے حضور دے نا تے چھری چلاندہ پہ ہونے ہاتھ ٹوٹ نہیں گئے اس تو پہلے کہ حضور دا نام مبارک ہوئے جیڑا صحابہ نے کہہ دیتا سی صلح حدیبیہ دے موقع تے کہ سر اللہ دے حضور دا نا نہیں مٹایا جا سکتا۔ صحابہ کیا نا انہوں نے کافر آکھیا جیڑا شرط نامہ لکھیا گیا اے محمد مصطفیٰ کٹو تو انہوں نے کہا سر اللہ شاید حضور دا نا ایک بار لکھیا ہے تو ان مٹایا نہیں جا سکتا۔ تو میں کہا سونے تو بھی حضور دا نا لکھ کے تو تے چھری چڑھاویں اے پیار نو بے ادبی دے زمرے چ جاندہ ہے۔
اس چیز نو ذرا اپنے لوگاں تک شیئر کر کے انہوں نے اس چیز تو بیدار کرو اور خبردار کرو۔ دوسری چیز، اسی ربیع الاول شریف دے موقع دے اندر سجاوٹ دے طور تے پہاڑیاں بنانے ہیں، کعبہ شریف دی سیمپل تیار کرنے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے روزہ مبارک نو بھی انہاں دی تشبیہ بنا کے اسی رکھنے ہیں گلیاں دے اندر۔ میں کئی جگہ تے ویکھے ہے انج روزہ مبارک بنے ہیں، نال کعبۃ اللہ دی تشبیہ بنی ہوئی ہے تے نیچے گندا نالا ہے، نیچے گندا نالا ہے، اس گندے نالے دے اتے سلیپاں رکھ کے اتے روزے حضور دا روزہ بنایا گیا ہے۔ سچے دل نہ دسو نالے دے اتے حضور دا روزہ بنانا اے پیار ہے یا اے بے ادبی دے زمرے چوندا؟ بھیا اے جڑ کیڑی گل میں کیتی ہے نا تقریر دے شروع تے کہ محبت نو آڑ بنا کے جڑا بندہ غیر شرعی کام کرے دا تے پھر وہ آکھے دا اے سنی کردے نے تے میں انہاں نو سنیاں دا لیبل نہیں لگن دیاں، سنی یہ نہیں کردے، سنیاں دا نظریہ بے ادبی والا نہیں، سنیاں دا مسلک قرآن و حدیث تو ہٹ کے نہیں، اہل سنت و جماعت مسلک قرآن و حدیث دے مطابق ہے۔ جڑا بندہ اپنے آپ نو سنی آکھے تے کام کرے غیر شرعی، ہوندا کوئی تعلق نہیں سنیاں دے نال، جہل بندہ ہے اوپرلے درجے دا، اپنی جہالت دی وجہ تو کر رہے ہیں۔ اہل سنت و جماعت اس کام دی اجازت نہیں دیندے۔ حضور نال پیار کرنا ہے تو شریعت دے دائرے چ رہ کے کرنا ہے، حضور دی محبت بنا کے آمد مصطفیٰ دا نعرہ لا کے تن تو ہی نصیری کرن دیاں گے، نالیاں دے تے حضور دا روزہ رسول یا کعبۃ اللہ بناؤ، انہاں دے گربان نو پکڑو اور جھنجھوڑو انہاں نو کہ ظالمہ حضور دی محبت جا کے بے ادبی کردا پے۔ پھر پہاڑیاں ویکھن واسطے رات دے ویلے لڑکیاں بھی نکل رہی ہیں بازاراں وچ، بازار سجے نے، عورتاں بھی ویکھن آ رہی ہیں، مرد و زن دا اختلاط ہویا ہے، کڑیاں منڈے اکٹھے وہ سیر و تفریح دا منظر پیش کر رہے ہیں۔ اور میں کہ انج کیوں کرتے پے ہو؟ جی ایسی بھی میلاد مصطفیٰ منا دے پے ہیں۔ میں کیا نا حضور دی میلاد دا مقصد غیر شرعی رسماں مٹانا ہے، نمیاں بنانا نہیں۔ حضور دے غیر شرعی رسماں مٹانا ہے، تسی اپنے کولوں نمیاں رسماں بنان لگ پے ہو۔ مردہ عورت اکٹھے ہون باویں میلاد مصطفیٰ دے موقع تے ہون، حرام ہے، اسی نہیں اجازت دیاں گے، اے حرام ہے رب دے قرآن دی نظر وچ۔ لہذا میلاد مصطفیٰ دا موقع ہوئے بیبیاں دا مرداں نال اکٹھے ہونا پھر بھی حرام ہے۔ اسی ہن محفل ہو رہی ہوئے تے بیبیاں بندے اکٹھے بیٹھے ہن حلال آکھیے نہیں کہنا، کیونکہ میرے رب نے انہاں پردے دا حکم دیتا ہے، اور اسی قرآن تو ود کے محبت نہیں کر سکتے۔ محبت بھی کران دے قرآن دے دائرے چ رہ کے کران گے۔ لہذا اگر کوئی بندہ جلوس دے کے ڈھول بجا رہا ہوئے، کوئی بندہ آگے ڈانس کر رہا ہوئے، کوئی ناچ گانا کر رہا ہوئے، کوئی عورتاں دے پوسٹر چھپوا کے تے محافل منعقد کروا رہا ہوئے، انہاں ساریاں رسماں دے نال ساڈا کوئی تعلق نہیں، اسی انہاں نو گناہ کہنے ہاں، حرام نے۔ جلوس دے کے ڈھول بجے تے موڑ بھی حرام ہے، شادی تے ڈھول بجے تے موڑ بھی حرام ہے۔ محفل ہوئے جلوس ہوئے ڈھول حلال ہو جانا ہے؟ نہیں ہوندا۔ جلوس ہوئے تے نچنا ٹپنا تے گانے باجے حلال ہو جاندے نے؟ نہیں ہوندے۔ جلوس ہوئے تے ہوائی فیرنگ دا ثواب ہوندا ہے؟ نہیں ہوندا۔ جلوس تے محفل دا بھی ہوندا ثواب ہے جڑی شریعت دے دائرے چ رہ کے کرنی جے۔ تسی جلوس دے کے ڈھول بجاؤ، گانے باجے کرو، لوگاں مرداں تے عورتاں دا اختلاط ہوئے اور ایتھے نچن ٹپن والا ماحول بنیا ہوئے، گندیاں نالیاں دے اوتے حضور دے روزہ رسول دی تشبیہ بنی ہوئے، اے کوئی ثواب نہیں، کیونکہ شریعت دے خلاف ہیں۔ جلوس اور محفل میلاد مصطفیٰ ہے وہ تے حضور دے نعرے لگ دیں، قرآن دی تلاوت ہوندی ہے، حضور دی نعت ہوندی ہے، تو حضور دی عظمتاں بیان کیتیاں جاندیاں، اے ہے مقصد میلاد مصطفیٰ دا۔ لہذا دوجے ماحول نال ساڈا تعلق نہیں، کردے نے تے جاہل لوگ نے جڑے کردے، شریعت کوئی جواز نہیں اس چیز دا۔ اپنے آپ غور کرو، جڑے تواڈے دوست احباب کردے نے انہاں نو ذرا جہا ٹچ کرو، سمجھاؤ انہاں نو کہ محبت کرنی ہے تو بندے دے پتراں والی کرے۔ اے اگے جویں سفر دا مہینہ آیا تو تسی غیر شرعی رسماں سن دے رہے ہو، ربیع الاول وچ بھی شروع ہو جاندیاں نے، تے پھر وہ جڑے بیگانے ہوندے نے
وہ آندے نے اے سنی کر رہے ہیں، میں انہوں نے بھی کہنا چاہنا خدا را بندہ کپڑا لوے تے چیک کر کے لیندہ کپڑا چنگا یا بیڑا ہے، جتی چیک کر کے لیندے ہو، وہ بندیاں نو کیوں نہ چیک کر دے، او تھے اننے ہو جاندے ہو، نظر نہیں ہوندہ با اے انہاں دا نظریہ نہیں، اے او نے جڑے جہالت دے پیروکار نے اپنی جہالت سامنے لے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، لہذا میلاد مصطفیٰ بھی مناؤ، سیرت مصطفیٰ اپناؤ، اور ان دے نال نال اے خوشی قرآن و حدیث دے